ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، ہم پر بیتتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کریں کہ ایک ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم مٹا سکو۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ خوشیوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام، حلال، جائز، ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ اچھی سوچ رکھو، کیونکہ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے عمل، عمل سے کردار اور کردار سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ جو شخص کبھی آپ کو اتنی محبت دے کہ آپ اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسی شخص کے بدل جانے پر آپ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کتنا ٹوٹ جاتے ہیں نا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹیں۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سلجھنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ڈبل رول کرنے والا انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، اور سوچ مثبت ہو تو مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ خود کو خود سے خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ کسی سے پوچھا گیا، تم اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی سب کے لیے اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہو؟ جواب ملا، رشتوں کو اہمیت دینا سیکھو، وقت آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ بے نسلی لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ ہر وہ شخص 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یہ لوگ جو مجھے غلط سمجھتے ہیں
مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ کو اجازت دیتی ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ رویوں کا عادی وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح کا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ خود مرا نہیں جاتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چند لوگ دنیا میں اتنے پیارے ہوتے ہیں جو اگر بچھڑ جائیں تو جیا بھی نہیں جاتا۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضرورت بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا، قوم کو آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، خدا کی ذات ادھورے قصے بھی مکمل کر دیتی ہے۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ نماز فجر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم جو سارا دن کے گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ زندگی ایک کمزور دوڑ کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے نبھائے جاتے ہیں، بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔